نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. خواتین سے گزارش ہے، خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے. ان کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے. عورتوں کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے؟ پردہ. آج لڑکیوں کی، خواتین کی بے پردگی نے اس دنیا کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے. اگر عورتیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو مردوں کو کنٹرول کرنا آسان، لیکن عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں. آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، ہاف سلیوز، پھر اس سے نان سلیوز، سلیولیس کپڑے. بچیوں کو بھی یہی پہنایا جا رہا ہے، بچیوں کو بھی یہی پہنایا جا رہا ہے. اللہ کی بندیوں، اپنے حال پر تھوڑا رحم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ کاسیات عاریہ، کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. لباس پہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائے گی؟ برہنہ. کیوں؟ اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں گے. آج لڑکیوں میں پینٹوں کا، ٹی شرٹوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. پینٹوں کا، ٹی شرٹوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پینٹیں، شرٹیں لڑکیوں کو چست ہوتی ہیں، اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں. ہمارے دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی بچی کو فراک پہنائیں، یعنی ایک پروپر شلوار قمیص پہنائیں اور ایک اسکارف پہنا دیں. پھر ایک موبائل میں اس کی ایک تصویر لے لیں. کیا؟ ایک تصویر لے لیں. پھر اسی بچی کو ایک ایسا بےہودہ سا لباس پہنا دیں جس کے بازو کھلے ہوئے ہوں، ٹانگیں کھلی ہوئی ہو، سر کھلا ہوا ہو. پھر اس کی بھی ایک تصویر لے. خدا کی قسم، آپ کو اپنی بچی اسکارف والی تصویر میں اتنی پیاری لگے گی، اتنی پیاری لگے گی کہ دل چاہے گا کہ اسے اٹھا کر چوم لوں، دل چاہے گا کہ اسے اٹھا کر گلے سے لگا لوں. اتنی پیاری لگے گی، ایسا نور جھلکے گا، ایسا نور ٹپکے گا. پتہ نہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا پہنا رہے ہیں. بازو ننگی، ٹانگیں ننگی، سر کھلا ہوا. ان کو دیکھ کر ذرا بھی پیار نہیں آتا، ذرا بھی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بے حیائی جھلک رہی ہوتی ہے، بے شرمی جھلک رہی ہوتی ہے. کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کے ایندھن بنا رہی ہو؟ کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے جہنم کی آگ میں دھکیل رہی ہو؟ ذرا اپنی اولاد پر رحم کرو. عورت تو حیا کا لباس ہے. شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اپنے شوہر کے لیے جو چاہے مرضی پہنے، جیسا چاہے ویسا پہنے. بلکہ شوہر کے لیے تو یہ حکم ہے کہ شوہر کے لیے ایسا لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو.
شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو تاکہ وہ باہر منہ کالا نہ کرے۔ شوہر کے لیے تو زینت ہے نہیں، جب شوہر گھر میں آتا ہے تو ایسا حلیہ بنائے رکھتی ہے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، دل نہیں ابھرتا، دل نہیں چاہتا، ایسی چڑیل بنی رہتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب میری بیگم کسی شادی میں جاتی ہے، کسی بیاہ میں جاتی ہے، کسی شادی میں جاتی ہے تو ایسا بن سنور کر جاتی ہے، ایسا سج دھج کر جاتی ہے کہ وہاں بہت ساری آنٹیاں اسی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، وہاں بہت ساری آنٹیاں اسی کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اسی کی تلاش میں آئی ہے۔ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو کہتی ہے کہ میرے ابا نے اس کو میرے پلے باندھ دیا ہے، یہ کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس کی ادھر ادھر چکر بازیاں شروع ہوتی ہیں تو ہوتی ہے پریشان۔ کیا ہوتی ہے؟ پریشان، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس مزار پر، کبھی ادھر پریشان رہتی ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت کا ماحول رہے، گھر میں پیار کا ماحول رہے، گھر میں اخوت کا ماحول رہے۔ اس لیے عورت کے لیے پردہ ہے اور مردوں سے بات چیت کرنے میں بھی اعتدال سے بات کریں، مردوں سے بات چیت میں بھی اعتدال برقرار رکھیں اور لباس میں بھی پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پردے کا بہت بڑا رول ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی میں پردے کا بہت بڑا رول ہے۔